بچوں کی تربیت کیسے کریں صاف ستھرا رہنے کی؟ خود ماں باپ اگر یہ کرتے بھی ہیں، اس طرح ہے ان کی ہیبٹس، بچے نہیں اس کو پک کرتے، اصل میں ان کی تربیت کیسے کریں؟ بچوں کی تربیت بھی والدین کرتے ہیں. ہم نے کچھ بچوں کو واقعی دیکھا ہے کہ وہ کس طرح صاف ستھرے رہتے ہیں اور صفائی کو پسند کرتے ہیں. وہ کوئی بھی چیز گاربیج وغیرہ ہے تو وہ ڈسٹ بن میں جا کے ڈالتے ہیں، وہ ویسے نہیں پھینکتے ہیں. سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ماں باپ کی تربیت ہے. کچھ جگہ پر اسکول مدرسے میں بھی سکھایا جاتا ہوگا، لیکن بڑی ٹریننگ تو گھر میں ہوتی ہے. اور بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ماں باپ گندگی کر رہے ہیں اور ماں باپ خود صفائی نہیں کر رہے اور بچے کو کہیں آپ صفائی کریں، تو بچہ تو ایکچولی بالکل ایک کوری سلیٹ ہے. وہ ماں باپ کے ذریعے سیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں اگر اپنے بچوں کو کچھ بھی سکھانا ہے، صفائی نہیں کچھ بھی سکھانا ہے، تو آپ نے اس کے سامنے پریکٹیکل وہ کر کے دکھانا ہے. کیونکہ اب تو دنیا میں یہ فینومینا ہے کہ کچھ باتیں سن کر سیکھی جاتی ہیں، کچھ دیکھ کر سیکھی جاتی ہیں، کچھ کر کے سیکھی جاتی ہیں. ہوں، تو ہمیں تینوں طریقے سے اگر تربیت کر رہی ہے کہ ہم اس کو انسٹرکشن بھی دیں، وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہے، پھر اس سے پریکٹیکل کروائیں. جب آپ کسی بھی چیز کو ان تین چار طریقوں سے کروا لیں گے نا، تو وہ پھر اس کے دماغ میں راسخ ہو جائے گا. تو بالکل اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور ایسے بچے آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنتے ہیں. ہوں، اگر آپ کے بچے صفائی پسند نہیں ہے تو کسی کے گھر جا کر جب وہ گندگی کرتے ہیں تو آبویسلی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ماں باپ نے کیا تربیت کی ہے. تو آپ کا بچہ ایکچولی آپ کی تربیت کا ایک فیس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا یار یہ والدین نے کیا شاندار تربیت کی ہے کہ یار بچہ کتنا با ادب ہے. اب وہ بچہ ہی اگر غلطیاں کر رہا ہے اور ایسی غلطیاں کر رہا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ گھر سے تربیت نہیں ملی ہے. اسپیشلی کھانا کھاتے وقت بچوں کی کیا کس طرح لرننگ بھی ہوتی رہے اور کھانا بھی کھاتے رہے، دیکھیے اور کھانا کھانے کا طریقہ ہاں، یا سنت طریقہ کہیے سکھاتے رہیں؟ بہت خوبصورت جملہ آپ نے کہا. میں نے بھی یہی جواب دینا تھا کہ کسی بھی طریقے میں کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سنت طریقے سے بچوں کو کھانا کھلانا سکھائیں تو صرف کھانے میں ادب دیکھیں اور صفائی کتنی ہے کہ اپنی طرف سے کھائیں. مینرز بھی یہی ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ارے بچہ کبھی اس کی پلیٹ سے اٹھا رہا ہے کبھی اس کی، لیکن سنت بھی یہی ہے کہ اپنی طرف سے کھائے، تھوڑا نکالے، پلیٹ صاف کرے، ٹھہر ٹھہر کر کھائے، جلدی جلدی نہ کھائے، بہت زیادہ مجھ کو کہتے ہیں نا کہ ہری نہ ہو، ہبڑ دبڑ نہ مچائے. تو یہ سب چیزیں سنت میں موجود ہیں کہ بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، کسی کے لیے ایثار کرنے کی اسے عادت ہو، انکل پہلے آپ لے لیں، ابو پہلے آپ. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو سنتوں میں موجود ہیں. تو اگر ہم سنت کے طریقے سے کھانا سکھا دیں، سنت کے طریقے سے لباس سکھا دیں، سنت کے طریقے سے اس کو صاف ستھرا رہنا سکھا دیں، خوشبو لگانا، اپنے ہاتھ کیسے دھونے ہیں کھانے سے پہلے، ہاتھ دھونے کھانے کے بعد، کھانے کا وضو. تو اب وہی والی بات ہے کہ ہمیں بعض اوقات مینرز کے نام پر بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، مگر ان تمام مینرز کو اگر ہم سنت کے مقابلے میں دیکھیں تو اس سے اعلیٰ درجے کی تربیت سنت میں موجود ہے. ماشاءاللہ، بچیوں کو صاف ستھرا رہنے کی تربیت دینا کتنا ضروری ہے؟ کہ بچیوں کے لیے تو پھر آگے جا کے اور بھی معاملات ہو جاتے ہیں نا. بچی اگر اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا تو صاف ستھرا رہنا، اس کا اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا اس کے بہت سارے معاملات کے لیے ضروری ہے. تو بچہ ہو یا بچی ہو، سچی بات تو یہ ہے کہ صاف ستھرا انسان ہر کسی کو پسند آتا ہے. اچھا بعض اوقات جو ہے نا، جب آپ صفائی کی بات کرتے ہیں تو لوگ ماڈرنزم کی طرف چلے جاتے ہیں. سادگی اور چیز ہے، اور جس کو کہے کہ گندگی اور چیز ہے. ہوں، آپ سادہ بالکل رہیں، کوئی نہیں کہتا کہ آپ بہت ماڈرنزم میں بہت قیمتی لباس پہنیں گے تبھی آپ صاف ستھرے لگیں گے. آپ سادگی کے ساتھ بھی صفائی کا خیال رکھیں اور سبحان اللہ آپ کی بات ہر طرف سنی جائے گی.